نون کی رہنما مریم نواز مری میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, ناانصافی کرتے ہو تو فیصلے آسمان سے آتے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ تھا نا جس کو تم نے ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے. تو یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا ثناء اللہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے. تو اچھا, اب ایک اور بات, وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے 50 ڈگریز میں 45 ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی, ساتھ کھڑے ہوئے آ کے عوام, تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں نے کل میاں صاحب کو ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کراؤڈ کی طرف سے جتنا رسپانس فرح گوگی کے نام پہ آتا ہے اتنا کسی کے نام پہ نہیں آتا. اچھا اب ٹھہر جاؤ. اب فرح گوگی کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ جواب دو, یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہے اس کا جواب دو, اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ, اپنے کوکس کے نام پہ, اپنے نوکروں کے نام پہ. تو کل نیب نے کہا کہ فرح گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرح گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کس نے بٹھایا تھا؟ پھر اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے؟ کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ محترمہ کے پاس جاتی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا, وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی. وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے زمین کہاں سے آئی؟ وہ رنگ روڈ کے پاس جو 200 کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا؟ کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فرح گوگی نے ڈاکہ ڈالا اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا. اس بھول میں نہ رہنا. فرح گوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی, جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا, اس وقت فرح گوگی آفس ہولڈر تھی. اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے کہ وہ آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کون سی آفس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم تھی؟ وزیر اعلیٰ تھی؟ وزیر تھی؟ مشیر تھی؟ کیا تھی؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی. مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا تھا. ایک منٹ. میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن میں نے ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا. میں نے 60 دن نیب میں, 57 ڈیز میں نیب میں رہی, سالیٹری کنفائنمنٹ, 24 گھنٹے کمرے میں بند. نیب کے مظالم میں نے سہے.
اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتا چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی. وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. اقامہ بھی جھوٹ تھا, پاناما بھی جھوٹ تھا, سارے الزامات جھوٹ تھے. آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے, تو وہ ساری کابینہ اس لیے ضمانت پہ کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا. اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت, حمزہ شہباز سمیت, نواز شریف سمیت, مریم نواز شریف سمیت, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جتنے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب, سعد رفیق صاحب, حنیف عباسی صاحب, امیر مقام صاحب, سلمان رفیق صاحب, یہ سب ضمانتوں پہ ہیں. لیکن یہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کر ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا. تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ٹکے اور سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, سب تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے, وہ سب خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں. ان کے دم پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حقائق کو جان کے جیو. اور جتنی دن عمران خان آج پشاور کے بنکر میں جا کے گرفتاری کے ڈر سے چھپ کے بیٹھا ہے نا, اور جہاں پوری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی تواضع اور آؤ بھگت میں لگی ہے اور وفاق پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے, میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں غیور پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے, اگر یہ پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہوتا, جتنا ٹائم اب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان بیٹھ کے لگا رہے, اتنا ٹائم اپنے اس پچھلے 10 سال میں اس نے خیبر پختونخوا پہ لگایا ہوتا تو خیبر پختونخوا میں بھی ترقی آج لاہور کی طرح ہوئی ہوتی. بیٹھتے ہیں اگر کہیں جا کر تو خدمت کے لیے نہیں بیٹھتے, تخریب کاری کے لیے بیٹھتے ہیں. اور پھر کل پرسوں میں سن رہی تھی ایک نیا پروپیگنڈا, کیونکہ جھوٹا خط جو ہے اس کا تیا پانچا ہو گیا, جھوٹی سازش کے ڈرامے کا تیا پانچا ہو گیا, مجھے جان کا خطرہ ہے, میں قتل کر دیا جاؤں گا, اس کا تیا پانچا ہو گیا, لانگ مارچ کا تیا پانچا ہو گیا. تو اب ایک اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفد اسرائیل بھیجا ہے. ایک منٹ, وہ قطع نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دیا ہے, اس کے اپنے لوگ اس وفد میں شامل ہیں جو اس کے فائنانسیئرز ہیں, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. حکومت پاکستان آج بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسرائیل سے بات کرنا تو کیا کبھی مڑ کے اسرائیل کی طرف نہیں دیکھے گی. لیکن دوسروں پہ تم الزام لگاتے ہو, تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے تانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں, جس کے خاندانی لنکس اور کنیکشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں, اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں جب میئر کا الیکشن آیا, لندن کے میئر کا, اس نے پاکستان
کہ مسلمان کے مقابلے میں ایک اسرائیلی زیک گولڈ سمتھ کی جو اس کا سالہ تھا، اس نے اس کی کیمپین چلائی. صادق خان کے مقابلے میں اس نے تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں دوبارہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے گھٹیا پروپیگنڈے کی طرف تم آئے بھی نا تو تمہیں ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام سے اس SMT کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے سکون، پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے، اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پہنچائیں. تو یہ میری SMT جو ہے یہ KPK میں واپس جا کے یہ اپنا میسج اپنے گلیوں میں، محلوں میں دے گی، اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے، ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامک ٹچ دینا ہے کہ میوزک کا ٹچ دینا ہے کہ کیا ٹچ دینا ہے. تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا، اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا. تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اتحادیوں کی حکومت کے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اس وقت مری میں تقریب سے خطاب کر رہی. انہوں نے کہا کہ 2018 میں صفر لوڈ شیڈنگ تھی. عدلیہ سے گزارش ہے کہ عمران خان کی گندی سیاست میں حصہ نہ بنے. پاکستان کی معیشت اس وقت ICU میں موجود ہے اور سابق حکومت کے اقدامات سے دوست ملک بھی ناراض ہوئے.